حکمت کے ٹوٹکے بھی بتاتا رہتا ہوں نا. حکیموں کی بعض دوائیں بعض بیماریوں کے لیے ایسی ہیں جو بہت پرانی ہیں. کسی کی 1500 سال پرانا نسخہ, کوئی 1000 سال پرانا نسخہ, کوئی 2000 سال پرانا نسخہ, تو وہ نسخے استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں اور انسان کو ان سے ہمیشہ, بولو بھائی, فائدہ ہوا ہے. وہ ایسے نسخے ہیں کہ کبھی کسی حکیم کو قبرستان پر ان کی نسخوں کی وجہ سے منہ چھپا کے گزرنا نہیں پڑا. بعض دفعہ ایسے گزرتے ہیں نا کہ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے گزرتے ہوئے وہاں سے, حکیم صاحب تو وہ کھایا کریں, گھر میں لا کے رکھ لیں. سمجھ لیں, آرگینک چیزوں کی ویلیو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. نیم کی مسواک استعمال کریں, سبحان اللہ. تو وہ جیسے جوارش جالینوس ہے, نام دیکھیں کیا خاندانی نام ہے یار. الطریف الوسط خدوس ہے, سر کو صاف کرتی ہے. جن لوگوں کے سر بھاری رہتا ہے نا ہر وقت, رات کو 1 چمچہ گرم پانی میں وسط خدوس کھا لی اور گرم پانی پی کے سو گئے. کئی دن تک کریں گے دماغ کیا ہو جائے گا. بولتے کہ کیا ہو گیا, فائدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جوارش کمونی کھایا کریں, پیٹ کا سسٹم صحیح رہے گا. زرعونی کھایا کریں, گردے اور مثانے کا سیٹ اپ, بولو بھائی, صحیح رہے گا. ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ایسی چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں. صبح اٹھے ناشتے کے بعد وہ کیا مشہور دوا ہے یار, خمیرہ گاؤ زبان, وہ کھا لیے 1 چمچہ, دماغ مضبوط رہے گا. یہ سب مرکبات ہیں, غذائیں ہیں, ان میں دوا کا عنصر کم ہے. ابھی ایک جوارش ہے کمونی میں کالی مرچ ہے, سفید زیرہ ہے, یہی آپ کے کچن میں جو چیزیں جو کھانے میں ہم کھاتے رہتے ہیں. ویسے تو کچھ بھی نہ کھائیں, اگر صحیح طرح سے چل رہے ہیں تو چلتے رہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر کھا لیں. نوجوانوں کو آج کل بہت شوق ہے نا طاقتور بننے کا, تو پھر یہ کھا لیں. اگر یہ جو میں غذائیں بتا رہا ہوں, اور بھی بہت ساری ہیں, کسی حکیم سے رابطہ کریں, کوئی قبلہ حکیم ہو, معمولی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب پرانے نسخے ہیں, پرانے. اچھا حکیم بھی پرانا ہو تو اچھا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, بعض دفعہ نیا حکیم کچھ تجربے کر رہا ہوتا ہے ابھی ان مراحل سے, اور ڈاکٹر بھی پرانا ہی اچھا ہوتا ہے. یہ تجربوں کی چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر بھی ذرا بوڑھے ڈاکٹر وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تجربہ ہے, بعض دفعہ نیا بہت پڑھ لکھ لیتا ہے, لیکن جو تجربہ ہے وہ بوڑھے ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. اچھا تو پھر میں انکار ہی سمجھوں. یعنی اس کا کہنے کے تھے آپ کے ہاں انکار کا یہی طریقہ ہے, منہ سے نہیں بولتے. اس نے زبان سے نہیں کہا کہ میری طرف سے انکار ہے, اس نے پکڑ کے کوٹ. وہی پاکستان کا جو اصل اصول ہے نا اس پر عمل کیا کہ اصل تو مار کٹائی ہے, اصل تو غصہ ہے, بہت سخت مجبوری میں. ہاں وہ اس سے بھی بڑا سیٹ ہوتا نا پھر سیٹ زبان سے انکار کرتا, کیونکہ پتا ہے اگر میں نے کوٹ دیا تو یہ مجھے اس سے زیادہ کوٹے گا. تو مجبوری میں تو اخلاق سے بات کی جاتی ہے, اور بہت حلم, برداشت, بردباری. دیکھو کتنی بردباری اس میں, ورنہ یہ بھی تو کوٹ سکتا تھا نا کہ بھائی تم انکار کر دو نا, یہ کیا بات ہے یار, مار کوٹ کے کیوں بھیج رہے ہو. لیکن اس کو پتا تھا بھائی بڑا سیٹ ہے, کوٹ اور کوٹے گا. تو کتنی برداشت سے اس نے کہا اچھا تو پھر میں انکار سمجھوں آپ کی طرف سے, یعنی آپ اس پہ ایگری, چلو ہی نکل یہاں سے. تو اصل میرے بھائی اخلاق ہیں, اصل محبت ہے, اصل نرمی ہے. بہت شدید مجبوری میں غصہ ہے, شدید مجبوری میں, اور ہمارے ہاں کیا ہے, اصل غصہ ہے. تو یہ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو خیر بات کہاں چل رہی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بات کیا چلی, تو بیان جو اصل شروع ہوا تھا. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین کے کس قدر احسانات ہوتے ہیں, انسان کیا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے.
تو یہ بھولنا یہ لیکن یاد دلانے پر اس کو یاد آنا، یہ بھی کیا ہے انسان کی فطرت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم لوگ جس ماحول سے متاثر ہیں، جن قوموں سے متاثر ہیں، ان کے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ان کے تو ٹاپک ہے مادی ترقی، تو بس اسی ترقی کو سب کچھ بنا لیا. تو اللہ کی نظر میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے بعد کون ہے؟ والدین ہیں. تو اگر آپ ان ٹاپک کو نکال دو گے نا تو ٹھیک ہے، لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ناراض کون ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ والدین کی نافرمانی پہ باپ بھی وہ سزا نہیں دیتا جو سزا کون دے گا؟ اللہ. کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ میری نافرمانی ہے، میں نے اس کو تمہارا محسن بنایا، اور ان کے احسانات تمہیں یاد بھی دلاتا رہا اپنی کتاب میں یاد بھی دلاتا رہا. اللہ نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ، یہ اتنا بڑا حکم ہے نا. دیکھو دنیا کی نظروں سے یہ حکم اوجھل ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں، ایک مدر ڈے منا لیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے یار فادر ڈے مدر ڈے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی بڑا رشتہ ہے اور دنیا اس پہ بات کرتی نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہم نے والدین کے بارے میں بنی اسرائیل کو ہم سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حالانکہ وہ والدین بھی بنی اسرائیل ہی کے تھے جو ایک نالائق قوم تھی اللہ کی نظر میں. لیکن اللہ نالائق قوم کے نالائق والدین کے بارے میں ایگریمنٹ نالائقوں سے لے رہا ہے کہ یہ بے شک نالائق ہیں والدین تمہارے، ہم قرآن میں ان کی برائی بیان کریں گے کہ انہوں نے یہ نافرمانیاں کی. لیکن نالائق باپ کی نالائق اولاد کو بھی باپ ہونے کے ناطے، اپنے باپ اور ماں ہونے کے ناطے اپنی ماں کا احترام کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں سزا میں اللہ کی وجہ سے سزا ملتی ہے کہ میری نافرمانی کی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا. بد نظری غیر مسلموں کی نظر میں کوئی جرم نہیں ہے. بڑا جرم اس وقت ہے کہ جب انٹی اس سے ناراض ہو رہی ہوں کہ آپ ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر یہ انسان کی یعنی جو اس کے خلاف ہے نا، آپ کی جو اپنی نجی زندگی ہے اس کے حق تلفی ہو رہی ہے، تو لہذا اس پہ سزا بھی ان کے ہاں تھوڑی سی ہوگی. کوئی انٹی کو دیکھ لیا، وہ انٹی کو غصہ آ رہا ہے تو مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، تو بس میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا ایک تھپڑ لگا دیں گی بس. یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے. تو ان چیزوں کو بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی. لا تقربوا الزنا، فرمایا زنا کے قریب مت پھٹکو. کیا مطلب؟ وہ کام نہ کرو جو تمہیں زنا کے قریب لے کے جاتے ہیں. بد نظری انسان کو آہستہ آہستہ زنا کے قریب لے کے خواہشات بیدار ہوتی ہیں، اس کی تسکین ہوتی نہیں ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی تسکین کے لیے وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، اللہ بار بار اپنی کتاب میں ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ